السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، میری ڈیوٹی مدینہ منورہ میں ہے اور وہاں سے آپ کے لیے ایک نسخہ لے کے آیا ہوں مشکات نبوت سے۔ صحیحین اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ یہ حدیث، اس میں نسخہ آپ نے بتایا ہے ان کاروباری، ان عورتوں کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں جو تھک جاتے ہیں، بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے۔ وہ وظیفہ، وہ نسخہ ایسا ہے کہ استعمال کرنے سے بندہ رات کو استعمال کرے اور صبح فریش ہو جائے گا، اس کی ساری تھکن اور پریشانی اور ٹینشن دور ہو جاتی ہے، اور تھکن جسمانی تو بالکل نہیں رہتی۔ اس سے پہلے ایک حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا مت چھوڑیں۔ کون سے وہ کلمات ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کریں تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کرنے میں میری اعانت کریں، اے میرے رب میری مدد فرمائیں۔ فرمایا ان 3 چیزوں کی اللہ سے اعانت اور مدد مانگنا نہ بھولنا اے معاذ، ہر نماز کے آخر میں۔ دبر آخر چیز ہوتی ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ نماز میں تشہد میں بندہ پڑھ سکتا ہے اس دعا کو، اور بعض نے یہ کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو اذکار ہیں ان میں یہ بھی شامل کر لے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ اللہ کی اعانت، اس کی مدد، اس کی نصرت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، اور اتنا بڑا کام اللہ کا ذکر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اور اچھے طریقے سے عبادت کرنا، یہ رب کی توفیق کے علاوہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ کہے کہ میں کوشش کروں گا، میں یہ کروں گا۔ کوشش کرنی ہے لیکن اللہ کی توفیق بڑی ضروری ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہمیں جو دعا سکھائی گی صبح کے اذکار میں جاگ کے جب بیدار ہوتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی رد علی روحی، ساری تعریفیں اسی کے لیے جس نے میری روح کو واپس لوٹا دیا، وعافانی فی بدنی، میرے بدن میں عافیت دی، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور مجھے اجازت دی رب نے اس کا ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ کی اذن کے بغیر، مرضی کے بغیر ہم ایک جملہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اتنے بڑے کام سے میں اللہ کی اعانت کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ رب سے مانگتے رہیں۔ اور کیا مانگنا ہے؟ اچھی عبادت، شکر کرنا، اور یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کو قیمتی بنا دیتی ہیں، اور یہ انسان کی زندگی جو ہے خوشیوں سے معمور اور مسرتوں سے بھرپور ہو جاتی ہے اگر وہ دین پر، رب کے بتائے ہوئے طریقے پر اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں زندگی گزارے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا پوری امت کے لیے۔ اب آتے ہیں اس عجیب نسخے کی طرف جس سے ہم اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ مقدمہ اسی نسخے کے لیے تھا جو آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا جب انہیں علم ہوا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے یہ غلام لینے کے لیے جاتی ہیں کہ آٹے کی چکی پیس کے ہاتھوں پہ آبلے پڑ چکے ہیں، اور پانی پینے کے لیے لا کر تھک چکی تھی، تھکن سے چور ہو جاتی تھی، تو اپنے باپ سے پوچھا، ارادہ کیا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہوں، اور باپ کی لاڈلی تھی تو غلام مل جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، ان کا ہاتھ تھامتے، اپنی چادر پہ بٹھاتے انہیں، بیٹی کا یہ احترام کرتے، اور بیٹی بھی اسی احترام کا تبادلہ کرتی۔ نبی علیہ السلام کے گھر گئے تو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا یہ موجود تھیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، تو یہ واپس پلٹ جاتی ہیں۔ آپ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا آئی تھی
شاید کوئی کام تھا، تو آپ فوراً پلٹ گئے اور اپنی بیٹی کے گھر میں گئے۔ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک ہی بستر پہ تھے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ایک ہی بستر پہ تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ پہ ہی رہو، اور درمیان میں آ کے بیٹھ گئے ان کے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جو استدعا تھی، وہ جو طلب تھی، درخواست تھی غلام کی، کہ بابا کو، اپنے باپ کو شکوہ کیا کہ تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، جسم جو ہے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا فاطمہ تجھے ایسا نسخہ اور ایسا عمل نہ بتا دوں، خیر لکما، یہاں صرف فاطمہ کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، اس لیے میں نے کہا کہ جو بزنس میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، تمام امت کے لیے بتایا انہیں، لیکن تمام امت کے لیے یہ نسخہ ہے، خیر لکما من خادم، تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ جب بستر پہ جاؤ تو تسبحین 33 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ سوتے وقت جو وظیفہ کرتا ہے، جسم کی تھکن، اور یہ تو دنیا کا فائدہ ہے نا، دنیا تھکن دور ہوگی، اور اللہ کے ہاں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے ہاں فائدہ جو ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتے ہیں جس کے نیچے 500 سال تک گھڑ سوار بھاگتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا معراج کے موقع پر، اسراء و معراج کے موقع پر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا آخری امت تک سلام، میری اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دو، اور انہیں کہو کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں آبیاری کریں، شجر کاری کریں، اور اس کے درخت کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، اللہ کا ترازو جس میں اعمال تولے جاتے ہیں وہ بھر جاتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ تسبیح کل شیء، پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ چرند پرند ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس عبادت میں شریک ہوتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، جو بھی کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، درخت ہیں، چرند ہے، پرند ہیں، اور اس کے علاوہ رعد، یہ بجلی جو چمکتی ہے، اور یہ بادل، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو سبحان اللہ چھوٹا سا کلمہ نہیں، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، سوتے وقت بھولیں نہ، بندے کو پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، آخری یہ گفتگو ہوگی، آخری اللہ کا ذکر ہوگا، شیطان سے بھی بچے گا، برکت بھی ہوگی، بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور خیر و بھلائی ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگییں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کے مطابق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔